عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بچوں، آج ہمارا سبق نمبر 2 ہے ایسا نثر کا تشکیل پاکستان، جس کے مصنف میاں بشیر احمد ہیں۔ میاں بشیر احمد جو ہیں یہ 1893 کے اندر پیدا ہوئے اور آپ کے والد جسٹس ریٹائرڈ تھے، اور جسٹس ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کے والد جو ہیں وہ شعر و شاعری کے ساتھ بھی بڑا گہرا لگاؤ تھا، جس کی وجہ سے میاں بشیر احمد کو جو ادبی ماحول اپنے گھر سے ہی حاصل ہو گیا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میاں بشیر احمد جو اس سبق کے مصنف ہیں وہ جو ہے بہت زیادہ قائد اعظم کی محمد علی جناح کے ساتھ محبت بھی رکھتے تھے، ان کے خاص رفقا میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور جب تحریک پاکستان شروع ہوئی تو اس وقت میاں بشیر احمد جو اس سبق کے مصنف ہیں وہ اس تحریک کے سرگرم رکن بھی رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ انہوں نے اس دور میں ایک نظم لکھی، ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح، اور یہ ان کی نظم بہت زیادہ مشہور ہوئی۔ آج بھی جب پاکستان کی آزادی کا دن شروع ہوتا ہے، پاکستان کی آزادی کا دن آتا ہے، تو اس وقت یہ نظم بڑے ترنم کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ نے 1971 میں وفات پائی، تو یہ 1893 سے لے کر 1971 تک کا جتنا بھی عرصہ انہوں نے اپنی زندگی کا گزارا ہے، تو پاکستان کی تاریخ کے جتنے بھی واقعات پیش آئے ہیں تو انہوں نے جو ہے بڑے اکثر انداز میں ان کو گہری نظر سے جانچا تھا۔ اور یہ جو تشکیل پاکستان کا سبق ہے یہ ان کے جو تصنیف کا نامہ اسلام سے لیا گیا ہے، اور صنف کے اعتبار سے یہ مضمون ہے۔ تو عزیز بچوں، ہندوستان میں اسلامی حکومت کہنے کو تو کچھ اور تھی، لیکن اورنگزیب عالمگیر جو بادشاہ تھا اس کی حکومت 1707 تک قائم رہی، اور اس کی حکومت 1707 تک قائم رہی۔ اور یہ اورنگزیب عالمگیر بادشاہ جو تھا یہ مغلیہ حکمرانوں کا چھٹا بادشاہ تھا۔ یہ بہت ہی جو ہے پاک باز اور درویش صفت انسان تھا، اور یہ جو بادشاہ تھا اس نے جو ہے اسلامی اقدار کو بہت فروغ دیا، اور 50 سال تک ہندوستان پر حکومت اس نے کی۔ اور اس کی حکومت کے خاتمے کے بعد 150 سال تک مسلمانوں کی حکومت قائم کی، اور اس کے بعد 1803 کے اندر انگریز جو ہے ہندوستان میں تجارت کی غرض سے داخل ہوئے۔ انگریز جو ہیں 1803 کے اندر تجارت کی غرض سے جو ہے وہ ہندوستان میں داخل ہوئے۔ تو انگریز چونکہ عیسائی تھے اور مسلمانوں سے مخالفت کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کی یہ پوری کوشش تھی کہ مسلمانوں سے حکومت کسی نہ کسی طریقے سے چھین لی جائے۔ تو اس صورت میں جو مذہبی احجاء اور معاشرتی اصلاح کا خیال بھی پیدا ہوا۔ بعض علماء جو تھے وہ میدان عمل میں آئے، جن میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ میدان میں عمل میں آئے، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پھر قرآن مجید اور علم دین کو آگے پھیلایا، اور قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے قرآن مجید کا فارسی میں ترجمہ کیا، اور یہ جو ہے تفسیر، اصول فقہ اور دیگر جتنے بھی علوم تھے ان پر مکمل مہارت حاصل تھی ان کو۔ اس کے بعد ان کے بیٹے جو ہے شاہ عبدالعزیز، شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ ولی اللہ کے بیٹے آگے شاہ عبدالعزیز، ٹھیک ہے۔ انہوں نے پھر ان کی کام کو آگے بڑھایا، اور 60 سال تک ہندوستان میں جو ہے درس حدیث جو دیتے رہے، اور ان کے وصال کے بعد انہوں نے بھی بہت دین کی خدمت کی۔ ان کے بعد ان کے آگے ایک شاگرد تھے جن کا نام سید احمد بریلوی تھا، ٹھیک ہے، اور یہ ان کے شاگرد تھے۔ اور اس کے ساتھ شاہ ولی اللہ کے ایک پوتے تھے شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، تو ان دونوں شخصیات نے جو ہے 1816 سے لے کر 1831 تک تقریباً 15 سال تک جو ہے اس کام کو آگے بڑھایا۔ تو 1831 سے لے کر 1816 سے لے کر 1831 تک اس کام کو آگے بڑھایا۔ تو
انہوں نے پھر 1826 کے اندر ایک مذہبی جہاد کی مہم بھی شروع کی، جس کے آخر میں 7,000 مجاہدین نے پشاور کے قریب میدان جنگ میں نمایاں کامیابی حاصل کی اور ایک اسلامی حکومت قائم کرنے میں یہ کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد پھر جو ہے 1831 میں یہ دونوں شخصیات سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں شخصیات جو ہیں یہ بالا کوٹ کے مقام پر سکھوں سے انہوں نے لڑائی کی، اور جس کی وجہ سے سید احمد بریلوی جو ہیں یہ شہید ہو گئے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ کچھ مسلمان جو تھے وہ غدار نکلے، انہوں نے سکھوں کی حمایت کی، اور جس کی وجہ سے 6 مئی 1831 کو بالا کوٹ کے مقام پر یہ شہید ہو گئے۔ تو اس کے بعد بھی ان کے شاگردوں نے ان کے مشن کو مزید آگے جاری رکھا۔ تو اس کے بعد فرازی تحریک اٹھی، بنگال سے فرازی تحریک اٹھی، ٹھیک ہے، اور اس کے جو روح رواں تھے وہ حاجی شریعت اللہ تھے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے ناقابل بیاں حالت کی اصلاح اور ان کی امداد کرنا تھا۔ اور پھر 1857 میں مسلمانوں کی رہی سہی جو عزت تھی وہ بھی خاک میں ملا دی گئی۔ انگریز حکومت 100 سال سے ان کی ذلت کے در پہ تھی کہ بتدریج مسلمانوں کی زمینیں چھین لی گئی، مسلمانوں سے عہدے چھین لیے گئے، مسلمان سارے کوڑی کے محتاج ہو کر رہ گئے۔ 1837 کے اندر عدالتوں سے فارسی زبان کو خارج کر دیا گیا اور اس کی جگہ انہوں نے انگریزی زبان کو نافذ کر دیا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ انگریزی زبان کو انہوں نے نافذ کیا، اور جتنے بھی مسلمان تھے یا ہندو تھے بڑے بڑے عہدوں پر وہ فارسی زبان جانتے تھے، اور انہوں نے جب انگریزی زبان رائج کی تو جس کی وجہ سے ان کو اپنے عہدوں سے ہٹا دیا۔ اور جو ہندو تھے یہ مکار قوم تھی، اور انہوں نے انگریزوں کو یہ باور کروایا کہ ہماری کوئی غلطی نہیں ہے، بغاوت صرف مسلمانوں نے کی ہے، لہٰذا مسلمان ہی قصوروار ہیں، اور جس کی وجہ سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے انہوں نے پہاڑ توڑ دیے۔ اور اس کے بعد 18ویں صدی کے بعد سے لے کر 19ویں صدی کے درمیان تک کوئی ایسا سربراہ انہیں مسلمانوں کو میسر نہیں آ رہا تھا جو ان کی قیادت کو سنبھالتا۔ لہٰذا سر سید احمد خان نے قدامت پسند مسلمانوں کو نئے زمانے کی ضروریات سے آگاہ کیا، اور ہزار مشکلات کے باوجود ان کو نئے علوم کے اصول اور نئی حکومت سے تعاون پر آمادہ کیا۔ اور 1859 کے اندر انہوں نے جنگ آزادی جو ہے 1857 کو ہوئی تھی، 1857 کو جنگ آزادی ہوئی تھی، اور 1859 کے اندر انہوں نے رسالہ تہذیب الاخلاق لکھ کر مسلمانوں کے معاشرتی اصلاح کی۔ اس کے بعد سر سید احمد خان میدان عمل میں انہوں نے ایک رسالہ اسباب بغاوت ہند کے نام سے لکھا، جس میں ہندوستان کی بغاوت جو ہے کے اسباب بیان کیے گئے کہ جو ہندوستانیوں نے کیوں جو ہے وہ بغاوت کی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ 1867 کے اندر اردو ہندی تنازع قائم ہوا، جس میں ہندو نے اردو کی مخالفت میں جو بغاوت شروع کر دی، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ شروع میں سر سید احمد خان مسلمانوں اور ہندوؤں کو دلہن کی 2 آنکھیں تصور کرتے تھے، لیکن بعد میں انہیں اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ ہندو جو ہے اردو زبان کے تنازع میں مسلمانوں سے مخالفت کرتا ہے۔ اور پھر جب 1884 کے اندر ایک انجمن حمایت اسلام کے نام سے انہوں نے ایک کمیٹی قائم کی اور ایک انجمن تشکیل دی، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ اور مسلمانوں کو سماجی اور تعلیمی طور پر ترقی دینا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ 1885 کے اندر انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد پڑی۔ 1885 کے اندر کیا ہوا، انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد جب پڑی تو انڈین نیشنل کانگریس جو تھی یہ ہندوستان کی واحد نمائندہ جماعت تھی، ٹھیک ہے، انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد، ٹھیک ہے، انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد جب پڑی تو یہ انڈین نیشنل کانگریس جو ہے یہ
کانگریس جو ہے جماعت تھی جو مسلمانوں اور ہندوؤں کے حقوق کے تحفظ کے لیے بنائی گئی تھی۔ تو اس میں کیا ہوا کہ 1885 سے لے کر تقریباً جو ہے آنورڈ 1947 تک کانگریس نے ہمیشہ ہندو کے حقوق کا تحفظ کیا، مسلمانوں کا خیال نہیں کیا۔ اور جب مسلمانوں نے اپنے حقوق جو ہے سلب ہوتے دیکھے تو اس وقت انہوں نے کیا کیا کہ 1906 میں مسلم لیگ کا قیام کیا۔ مسلم لیگ کا بنیادی مقصد جو تھا وہ ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اپنے حقوق کا تحفظ۔ تو اس طرح سر سید احمد خان جو ہیں جب 1878 میں جو ہے وہ کونسل کے ممبر نامزد ہوئے تو انہوں نے ملکی اور قومی مفاد پر پے در پے تقریریں کرنا شروع کر دیں۔ 1898 میں جب سر سید احمد خان کا وصال ہوا تو اس وقت ان کی قوم جو ہے خواب گراں سے جاگ چکی تھی۔ سر سید احمد خان کے بعد ان کے رفقا نے ان کے مشن کو آگے بڑھایا۔ ان کے رفقا کے اندر محسن الملک ہیں، وقار الملک ہیں، مولانا الطاف حسین حالی، نذیر احمد، ذکا اللہ خان شبلی وغیرہ ایسی شخصیات تھیں جنہوں نے ان کے مشن کو آگے بڑھایا۔ محسن الملک نے علی گڑھ کالج کو ترقی دی۔ وقار الملک جو ہیں وہ سیاسی جماعت کے طور پر سامنے آئے اور مولانا الطاف حسین حالی نے مسدس حالی لکھ کر جو ہے وہ مسلمانوں کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ شبلی نعمانی جو ہیں انہوں نے بھی اسلام کی تاریخ کے آنے میں انہیں مسلمانوں کو قدیم دور کی شان و شوکت جو کھو بیٹھے تھے اس کو دوبارہ جو ہے تازہ کیا۔ امیر علی نے اپنی انگریزی تصانیف سے مغربی حلقوں میں اسلام کی وقت کو پیش کیا۔ اور اسی طرح شبلی نعمانی نے کیا کیا کہ ندوۃ العلماء ایک مدرسہ قائم کیا اور یہ بھی دینی مدرسہ تھا جو لکھنؤ میں قائم کیا گیا تھا۔ اس طرح دار المصنفین کے نام سے ایک مدرسہ انہوں نے اعظم گڑھ میں بھی قائم کیا۔ تو اس طرح جو ہے علامہ اقبال جو ہے 1905 میں علامہ اقبال جو ہیں وہ 1905 کے اندر یورپ میں تعلیم کے حصول کے لیے گئے اور ان کی کتابوں کو پڑھا، ان کے لٹریچر کو دیکھا تو وہ جان چکے تھے کہ انگریزوں کی ترقی جو ہے کس بات میں ہے۔ لیکن جو ہندوستان کے مسلمان تھے یا ہندوستان کے اندر ہندو تھے جب بھی ان میں سے کوئی یورپ جاتا تو ان کی جو ہے ظاہری تعمیر و ترقی دیکھ کر جو کہ ان کی آنکھیں حیران رہ جاتی تھیں۔ وہ آ کر ہندوستان میں ان جیسے لباس پہنتے تھے، ان جیسا انداز اختیار کرتے تھے، لیکن علامہ اقبال نے آ کر ان کو یہ باور کروایا، ایک خاص فلسفہ اپنی قوم کے سامنے رکھا۔ علامہ اقبال نے اپنی قوم کے سامنے ایک خاص اسلامی فلسفہ رکھا۔ وہ فلسفہ کیا تھا کہ اگر مسلمان قوم جو ہے وہ مسلمان قوم اطاعت یعنی فرما برداری، ضبط نفس و نیابت الہی کی 3 منزلیں طے کر لے تو خودی کی انتہائی بلندی پر پہنچ سکتی ہے۔ اس ارتقاء میں اسے مذہب کی رہنمائی درکار ہوتی ہے۔ اقبال نے 4 چیزوں کو اپنے فلسفے میں پیش کیا۔ ایک پہلی بات توحید تھی جس پر ایمان لانا عملاً انسان کو خوف اور مایوسی سے آزاد کرنا تھا۔ دوسری بات جو اقبال نے پیش کی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی کامل تقلید تھی۔ تیسری بات جو ہے اپنی عوام کے سامنے انہوں نے رکھی وہ قرآن مجید کا مطالعہ اور اس کی تعلیمات کی پیروی تھی۔ اور چوتھی بات جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے رکھی وہ یہ تھی کہ مایوسی اور غم پسندی کو ترک کر کے امید، ہمت اور جرات کی راہ اختیار کی جائے۔ تو اس طرح انہوں نے یہ خاص فلسفہ جو اپنی قوم کے سامنے پیش کیا۔ اور اسی طرح جب جاپان کی فتح ہوئی تو ہندوستانیوں کے اندر ایک نیا جذبہ قومیت ابھرا۔ انہوں نے تقسیم بنگال کے خلاف 1905 میں ایک زبردست تحریک شروع کر دی اور اردو ہندی جھگڑے کے سلسلے میں یوپی کی حکومت نے علی گڑھ کے تعلیمی ادارے کو اس نیم سیاسی مسئلے میں دخل دینے سے حکومت روک دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے اور بھی ضروری ہو گیا کہ وہ اپنی تمدنی اور سیاسی حقوق کی حفاظت کے لیے سیاسی جماعت کی بنیاد رکھیں۔ اور اس طرح 1906 جو ہے مسلم لیگ قائم ہوئی۔ 1909 کے اندر اصلاحات میں مسلمانوں نے جداگانہ انتخابات کا اہم فیصلہ کیا۔ اور اسی طرح تقسیم بنگال جو 1906 کے اندر مسلم لیگ قائم ہوئی تھی اور جب 1905 کے اندر تقسیم بنگال شروع ہوئی تو 1911 میں اس کو منسوخ کر دیا گیا تھا۔ اور 1912 کے اندر
1912 کے اندر جنگ بلقان اور طرابلس جب ہوئی تو اس وقت مسلمان یہ جان چکے تھے کہ برطانوی حکومت کے ہاتھوں میں ان کے حقوق محفوظ نہیں رہیں گے، تو اس لیے انہوں نے ہندوستان کے اندر ہندوستان کی حکومت سے ایک سیلف گورنمنٹ کا مطالبہ کیا۔ 1913 کے اندر یہ ہوا اور کانگریس کی طرف تعاون کا ہاتھ انہوں نے بڑھایا۔ اسی طرح مسلم لیگ اور کانگریس دونوں کے درمیان جو ہے وہ ایک میثاق لکھنؤ کے نام سے ایک معاہدہ طے پایا۔ اس طرح یہ پوری تاریخ چلتی ہے۔ 1928 کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح نے جو 14 نکات پیش کیے، اور اس کے بعد 1929 کے اندر ادھر کانگریس نے گاندھی کی قیادت میں مسلم آزادی کا اعلان کر کے سول نافرمانی کی تاریخ شروع کی، اور 1930 کے اندر علامہ اقبال نے الہ آباد میں ایک خطبہ پیش کیا۔ 1930 اور 1932 کے اندر جو ہے گول میز کانفرنسز شروع ہوئی۔ 1935 کے اندر ایک نیا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ نافذ کیا گیا، جس کی روح سے جو ہے مرکز میں فیڈریشن اور صوبوں میں خود اختیاری حکومت کا نفاذ طے پایا۔ اسی طرح 1937 میں جب کانگریس اقتدار میں آ گئی، انتخابات میں اسے کامیابی ہوئی، تو وہ کانگریس جو ہے پہلے 6 اور پھر 2 صوبوں میں حکومت کرنے لگی، جس کی وجہ سے وہ ذہنی طور پر بہت متاثر ہو چکی تھی، اور اس کا دماغ یعنی یوں سمجھ لیں خراب ہو چکا تھا کہ اس نے مسلم لیگ سے منہ پھیر کر مسلمانوں کو وسیعت قوم جو ہے تباہ کرنے کا ایک مصمم ارادہ کر لیا تھا، اور اس نے اردو کو مٹانے کی کوشش کی، ہندو کو مارنے کی کوشش کی، اور تمدن کے دیگر اداروں و نشانات کا فروغ دے کر ہندوستانی مسلمانوں کی جداگانہ ہستی کو ہندو میں مدغم کرنے میں بیسوں علانیہ اور خفیہ کوششیں انہوں نے کی۔ اور اس طرح پھر 1937 کے اندر لکھنؤ میں آل انڈیا مسلم لیگ کا جب 25واں سالانہ اجلاس ہوا تو اسلامی ہند کی تاریخ بیداری کا ایک نیا دور شروع ہوا، اور اس طرح 23 مارچ 1940 کو مسلم لیگ نے لاہور میں پاکستان کی قرارداد منظور کی۔ اور اس طرح پھر کیا ہوا کہ 1945 اور 1946 کے انتخابات ہوئے، اور اس میں مسلم لیگ نے نمایاں کامیابی حاصل کی، اور اس طرح پھر مسلمانوں کو 14 اگست 1947 کو علیحدہ ملک دے دیا گیا، اور مسلمانوں کا نصب العین اسلام ہے، اور جس کا بنیادی مقصد جو ہے تمام جو ہے مذاہب کے لوگوں اور مسلمانوں کے بالخصوص حقوق کا تحفظ تھا، اور وہ اسلام جس کا حامل قرآن تھا، جس نے صرف ان دیکھے خدا کے آگے سر جھکانا سیکھا تھا، وہ اسلام جس کا نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں مسلمانوں کی زندگی میں نظر آتا ہے، وہ سچائی، وہ دلیری، وہ خود اعتمادی اور انکساری اور امن پسندی، وہ محنت اور مساوات اور صبر و تقویٰ، مسلم اور غیر مسلم سب کی خدمت کرنا، سب کے حقوق کا تحفظ، سب سے رواداری اور محبت، یہ ہے کہ پاکستان کے مسلمانوں کا نصب العین ہمارے قومی شاعر نے اپنی قوم کے ہر فرد پر خوب روشن کر دیا تھا، اور یہ سبق کارنامہ اسلام سے لیا گیا ہے اور صنف کے اعتبار سے مضمون ہے۔ تو عزیز بچوں، آپ اس کا خلاصہ تیار کریں گے، اور اگلے سبق تک لیے اللہ حافظ۔